فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم 209 نمبر آیت جو جس کا مطالعہ کریں گے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم پیچھے والی جو بات ہو رہی ہے، پیچھے جو بات ہوئی ہے، اس کا کہاں تک یہ تعلق ہے۔ پہلے رب العزت نے ہمیں بتایا گیا کہ یعنی حج کے متعلق بتایا کہ تم کو حج کرنا پڑے گا، اور اس میں یعنی معاملات آئیں گے جن لوگوں نے ان لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو وہاں سے نکالا ہوا تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت 2 کرداروں کا ذکر کیا، اور ایک وہ شخص ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ گواہ بناتا ہے اور اس کی قسمیں اٹھاتا ہے اور مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے، کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، اور وہ اصل میں حقیقت میں شیطان کا ساتھی ہے اور نسلیں تباہ کرتا ہے، فساد برپا کرتا ہے اور لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتا ہے۔ ایک دوسری طرف دوسرا کردار ہے، دوسری شخصیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جن کی مثال دی گئی تھی جس طرح کہ صہیب رومی نکلے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انہوں نے مال دے دیا، کافروں کے سامنے ڈٹ گیا اور انہوں نے کہا یہ میرے سارے تیر ہیں، میں نشان باز ہوں، تم تیروں سے برباد کروں گا، اور تیر ہی میرے خطوں میں تلوار سے لڑوں گا، اگر تلوار سے نہ لڑ سکا، اور تم کو میں کہتا ہوں کہ میرا مال ایک مقام پہ پڑا ہوا ہے، اگر تم سودا کرنا چاہتے ہو مجھے سودا کر لو، اور میں تم کو وہ مال دے دیتا ہوں، لیکن میرا راستہ چھوڑ دو، میں اپنے دین کو کے لیے تو میں ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال، اپنا نفس، اپنی ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنے کے تیار ہوتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہو دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے منافقین کا کردار اور جو ہے کافر ان کا کردار ان کے متعلق بتایا، اور ایک طرف ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے جن لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اور فرمایا ان سب کو فرما رہے ہیں، اور جو ایک کمزور ایمان والے لوگ ہیں ان کو بھی بتایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، اے لوگو جو ایمان لاؤ اسلام میں پورے کے پورے ایک ہی طریقے سے داخل ہو، بیچ میں جو تمہارے دل میں خیال آتا ہے دنیا داری کا، حفظ پرستی کا، اور شیطان تمہیں جس چیز کے دعوے دیتا ہے، اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کا کہنا نہ مانو، شیطان کا اگر تم کہنا مانو گے تو یہ تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہوگا، انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کیونکہ شیطان جب سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہاں سے لے کر آج تک، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شیطان کا رستے بتایا ہے، اور شیطان انسان کا دشمن ہے، اور اس نے اس کی ہر رستے میں اس کے آگے سے، بائیں سے، دائیں سے اور پیچھے سے حملہ کرتا ہے، اور اس کے فکری لحاظ سے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور اس کے اوپر تہذیبی اور تمدنی لحاظ سے اس کے تصورات میں داخل ہو جاتا ہے، قدم قدم پر انسان کہتا ہے میں یعنی شیطان کا کہنا نہیں ماننا، حقیقت میں وہ مان بھی رہا ہوتا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس کو اپنا سوچنا چاہیے کیا میں شیطان کی تباہ کر رہا ہوں، یا اگر اللہ کی بات آ جاتی ہے اس کے مد مقابل شیطان کی بات مانے گا تو اور وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یعنی انبیاء آتے ہیں، اور ان انبیاء کے آنے کے بعد وہ اپنے رسائل کے ساتھ، اپنی بینات کے ساتھ، اپنے معجزات کے ساتھ اور اپنے کردار اور کریکٹر کے ساتھ ایک اچھا عمدہ نمونہ پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یہ بینات جو ہیں تمہارے سامنے جب آ جاتی ہیں یہ تنبیہات ہیں، یہ ڈراوا ہے، اگر تم نے شیطان کی کہنا مانا اور تمہارا یعنی کچھ نہیں رہے گا، اور اس کی چالوں میں تم آ گئے، اگر تمہیں بتایا جا رہا ہے بار بار، پورا قرآن بھرا ہوا ہے، اگر تم اس کا کہنا مان لیا، تم اس کے پیچھے چل گئے، اس کی چالوں میں آ گئے، تو پھر تمہارے لیے عذاب ہوگا، عذاب ملے گا تم لوگوں کو۔ اور تم لوگوں کو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ منافقین بھی اپنے آپ کو سمجھے، اور کمزور ایمان والے بھی لوگ بھی سمجھے، اور اپنی جذبات اور خواہشات جو ہیں اور ان کو مفادات کو دنیاوی اور حسن و کبھی کو بھی یہ اپنے ساتھ یعنی بند کریں، یعنی حسن و کبھی اور مکارم الاخلاق جتنے بھی ہیں سب کے سب حقیقت میں اللہ رب العزت کا مقصود اور مطلوب اللہ رب العزت ہونا چاہیے۔
انسان کا، ایک مومن بندے کا مقصود کیا ہے؟ مقصود بھی اس کا، مطلوب بھی اس کا، محبوب بھی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہونی چاہیے۔ اور انبیاء اس کے لیے نمونہ اللہ رب العزت بھیجتے ہیں، اور جو شیطان ہے اس کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ اگر تم چلے، اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں 109 نمبر آیت میں بتا رہے ہیں فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم پھسل گئے، تم اگر ہٹ گئے، یہ واضح تم کو بتا دیا گیا ہے، تم اگر اس کے باوجود بھی تم ہٹ گئے، مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، تمہارے پاس بینات آ گئی، واضح چیزیں، ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد پھر بھی شیطان کا کہنا مانتے رہے، تو پھر تمہارا کیا؟ فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تمہیں پتہ ہونا چاہیے اللہ رب العزت بڑے سخت اور زبردست حکمت والے ہیں، دنا ہیں، اور تم نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، زبان سے اقرار کر لیا، ہیں، اور دل سے بھی اگرچہ مان رہے ہیں، لیکن عملی لحاظ سے اللہ اس کی باتیں نہیں مانی، شیطان کے چنگل میں آ گئے، تو پھر تمہارے لیے عذاب لازماً ملے گا۔ یہ سوچنے والی بات ہے، آدمی مطالعہ کرے قرآن پاک کا، اس کو سوچے اور اس کو سمجھے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور دیکھنا چاہیے کہ آگے پھر کیسے کیسے ان کو لوگوں کے سوال آئیں گے ایمان لانے کے بعد، اور کہیں گے لڑائی نہیں کرنی، جو منافقین ہے اور ایمان والوں کو پھسلانے کی جو کوشش کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پس اگر تم ہٹ گئے، تم لگے رہے، پس اگر تمہارے پاس واضح احکام آ جانے کے بعد پھر بھی تم پھسل گئے، زللتم پھسل گئے، تو جان لو، فَعَلَمُوا تم پتہ ہونا چاہیے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور ہے، بڑا غلبے والا ہے۔ جب قیامت والا دن ہوئے گا، جب آج بھی اللہ رب العزت انسان کو سزا یعنی نہیں دیتے، کیونکہ جو عمل کرنے والا ہے، نیک اعمال کرنے والا ہے، اس کے لیے کھلی چھٹی ہے، بھئی اعمال کر لے، اچھے اعمال کر لے۔ اسی طرح جو شیطان ٹائپ انسان ہوتا ہے، جو اللہ کے حکام کی بجا آوری نہیں لاتا، اس کے حکموں کو نہیں مانتا، اپنے جذبات کے پیچھے، اپنی خواہشات کے پیچھے، اپنے دنیاوی مفادات کے پیچھے وہ جب جانتا ہے، بھاگتا ہے، اور حسن اور کبھی اچھی اور بلائی، اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر، تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں، فوری طور پہ اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو فکر نہیں، اس کے نظام سے یا اس سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ آسمان ہے اور زمین ہے، تم بھاگ لو، جہاں مرضی بھاگ لو۔ ہمارے تو اب یہ دنیاوی لوگوں کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک آدمی چلا جاتا ہے اور اس کو کچھ عرصہ کے لیے اس کو ڈیل ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے، کیونکہ ہمارے جو دماغوں میں جو سوچوں میں جو بات ہوتی ہے، جو دماغ میں بات ہوتی ہے، یا الفاظ میں جو بات ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت جانتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ اور یہ ایسے کھلنڈرا نہیں ہے جس طرح اللہ رب العزت آسمان بنایا، زمین بنائی، اور اگر اس کا کہنا نہ مانا، وہ انسان کامیاب ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم مانے گا، جو نہیں مانے گا اس کے لیے عذاب لازمی ہے۔ یہ چیزیں واضح ہونے کے بعد، یہ چیزیں ظاہر ہونے کے بعد، ہدایت آ جانے کے بعد پھر اگر پلٹے گا اور اس کے لیے عذاب ہوگا، اگر وہ اس کی اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرے گا، پھر کامیابی، کامرانی اور جنت کے باغ ہوگا، اللہ کی رضا کی خوشنودی، اور اس کے رضا ہوگی، خوشنودی ہوگی، اور جنت اس کے لیے ہوگی۔ یہ دو ہی ٹھکانے ہیں، صرف تیسرے راستہ کوئی نہیں ہے، جنت یا جہنم۔ اور اس دنیا میں رہ کر ہم نے انتخاب کرنا ہے اپنے کردار اور کریکٹر کے لحاظ سے، اپنے ایمان کے لحاظ سے، شیطان کا کہنا ماننا ہے یا رحمان کا کہنا ماننا ہے۔ دو ہی کہنے ہیں، ایک شیطان ہے، وہ انسان کے سوچوں میں، فکروں میں اور اس کی یہ دماغ میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ ایسے سے سجا کر اس کے لیے آگے چیزیں کر دیتا ہے، اور اس نے اس کو زینت بنا دیتا ہے، یہ تم تو بہت اچھے کام کر رہے ہو۔ حقیقت میں بعض اوقات انسان تکبر کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان یعنی اپنے برے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کو تنگ پریشان کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے علم میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ لیکن ہر بات، ہر کام کرنے کے لیے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا کہ شیطان کا حکم ہے۔ ہر کام، ہر حرکت جو ہماری آنکھ میں ہو، ہاتھ سے ہو، پاؤں سے ہو، تو اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔
اور اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے اگر آدمی نہیں کہنا مانتا تو پھر کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کی دھمکی دیتے ہیں. کل ہم انشاءاللہ الرحمن 210 نمبر آیت کا مطالعہ کریں گے سورۃ البقرہ کی، اور اس سے پہلے یہ ساری کی ترتیب سے بات آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے اوپر قائم رہنے کی اور ہمیں صحیح رستہ اپنانے کی توفیق دے.